یا ان کو مشکل ہے کہ 2 سال میں جو ہے 50 لاکھ مل گیا، اور اگر 80 لاکھ میں وادی کشمیر میں وادی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل لائیو۔ 50 اور 80 کا تناسب کیا بن جاتا ہے؟ پاکستان کا 12 لاکھ لوگ آ گئے، اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہار سے آ رہے ہیں، یا یہ وہی لوگ ہیں کہ جب کشمیر کا ڈومیسائل کھلا تھا تو انہوں نے جشن منایا تھا کہ کشمیر کی خوبصورت خواتین سے اب ہم شادی کریں گے، ان کو آبجیکٹیفائی کیا تھا، اور میل شوونزم کی ایکسٹریم ہم لوگوں نے بھارت کے اندر دیکھی تھی۔ ایسی صورتحال میں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ جو کشمیری خواتین جن کی پہلے ہی عصمت بری ہوتی رہی، جن کو پہلے ہی ان کی عزت پامال کی جاتی رہی، اب یہ ڈومیسائل کے اجرا کے بعد کیا کشمیری خواتین، کیا ویمن رائٹس کے ایڈوکیٹس یہ دیکھیں گے کہ کشمیری خواتین کی عزتیں اور زیادہ پامال ہوں گی، ان کے لیے اور زیادہ مشکل بن جائے گی زندگی؟ ایک سال جب کہ مکمل پہلے تو وہ کشمیری گھروں میں پورے گھس بھارت میں کے جشن منایا جا رہا تھا، دیہات تھے ان میں جا کے یا اپنے جو کشمیر میں حملے تھے ان میں کشمیری عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کیا آنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن جنگ اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، حملہ انہوں نے شدید تر کر دیا ہے، اب وہ گھر ہی نہیں رہیں گے، کشمیریوں کو بے گھر کر رہے ہیں، یعنی آبرو تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، زندگی بھی وہاں محفوظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کشمیریوں سے ان کی معیشت، ان کا روزگار، ان کا کاروبار چھین رہے ہیں۔ ابھی جو حالیہ رپورٹیں آئی ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے جو کاروبار نہیں تھے، جو تعمیرات سے متعلق کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، یہ سارے کے سارے چھین لیے کشمیریوں سے۔ وہ ایسے کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ماحولیات یا انوائرمنٹ کے نام پہ، انوائرمنٹ کے قوانین کے نام پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیکے سارے کے سارے ہندوستان کے لوگوں کو دے دیے ہیں، کشمیریوں کی آواز دبائے گی جو وہاں موجود نہیں ہے کشمیر میں، اور سب کنٹریکٹ کروا دیے ہیں وہ ٹھیکے جو ہے کشمیریوں کو، اور جو مزدور لا رہے ہیں وہ بھی باہر سے لا رہے ہیں، بہار سے لا رہے ہیں یا بنگال سے لا رہے ہیں۔ اکنامک جینوسائیڈ بھی شروع ہو چکا ہے، اکنامک جینوسائیڈ شروع ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ بہت ضروری ہے، یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو کہانی ہے اس میں یہ کیا ہے کہ جو کشمیری کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو سب کنٹریکٹ کیا گیا ہے، اور جو ماحولیات کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان خود جو ہے جان بوجھ کے منصوبے کے تحت ان کو جاری نہیں کر رہی ہے، اور اس کو ایک ریکوائرمنٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کشمیری جو کام کر رہے ہیں سب کانٹریکٹ کے تحت یہ سارے کا سارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی پریزنس، ان کی معیشت، ان کے کاروبار اس کو ڈی لیجیٹیمائز کر رہے ہیں اور ہندوستان کے قبضے کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے، ان کے کئی راستے ہیں۔ تو یہاں بحران شدید تر ہے، اس سے جو ہم گنوا رہے ہیں نا چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے 5 اگست 2019 سے پہلے ہوئی، یہ مفروضہ بعد جو آ رہے ہیں، یہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نسل کشی یعنی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، زمین چھینی جا رہی ہے، نوآبادی کسی قسم کا کشمیر کے سلسلے میں معیشت تباہ کی جا رہی ہے۔ اگر اعتماد ہوتا اس کے لیے ہمیں تو پچھلے 73 سالوں میں کشمیر ہندوستان کے ساتھ ضم ہو چکا ہوتا، اور انہیں اس قسم کی حرکتیں ہی نہ کرنی پڑتی، اس قسم کی چال بازی نہ کرنی پڑتی، مکاری نہ کرنی پڑتی۔ اگر کشمیری ان کے ساتھ ہوتے تو وہ کشمیر کی آبادی کیوں بدل رہے ہیں؟ وہ پوری کے پورے ہندوستان سے ہندو لا کے وہاں آباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ان کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے جو کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم خوشحالی کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چور اور کبھی بندوق کی نوک پر جو ہے کسی گھرانے کو خوشحالی دے سکتی ہے۔ آپ جب آپ نے گھر کے اوپر قابض چوری کی، فوجیوں کا ریت بھی چرا کے تلے جو ہے ان کی آزادیاں کچل رہے ہیں، جانیں لے رہے ہیں، وہ تو استحصال کی صورتحال میں کیسے آپ وہاں خوشحالی میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ان کی بدترین شکست ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں منایا، مقبوضہ جموں کشمیر میں لاوا پک رہا ہے، اجتماعی استحصال ہو رہا ہے، آتش ہے، وہ کیسے خوشحالی رہتی ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیری جو ہے تمام قبضے کے باوجود جو ہے ایک خوشحال ترین ریاست تھی، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کشمیری جو ہے ہنرمند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تو اس لیے وہ کامیاب ہیں۔ یہ چور و ڈاکو کیسے وہاں خوشحالی لا سکتے ہیں؟ یہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ تو ایک نوآبادی قوت ہے، اور کشمیری ان کے خلاف کھڑے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں،
پاکستان کے ساری دنیا کی جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے اس کے علاوہ جو ہے جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے بھارت جو ہے کشمیر کے اوپر اپنا تسلط برقرار رکھ وہ سکے گا. ہندوستان کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں. this whole scenario there to stay یا بارے میں چند سالوں کی we all know کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا, باقی کچھ کیا نہیں جا سکا, تو ایٹ لیسٹ کشمیر کا یہ والا معاملہ جو ہے بھارتیوں کو فیل گڈ اپنی مراد بحال کروانے کے لیے ساری کی ساری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. پریشر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت جس بڑھتا طریقے جا سے وہ رہا چیف ہے. منسٹر بنتے بھارت تھے, کے جس طریقے اندر سے بہت ساری راجیہ سبھا میں انڈیپینڈنس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آسام, لوک سبھا ناگالینڈ والے, کشمیر تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اب جوناگڑھ, ماناوادر کو بھی ہم لوگوں نے جب سے اپنا حصہ ڈکلیئر کیا ہے تو وہاں بھی کچھ وہ صورتحال بحال ہو جائے, وہ بحال نہیں ہو رہی. یہ سارے کے سارے لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے اوپر ظلم کروایا ہے. ان کے جو والد محترم تھے فاروق عبداللہ صاحب کے, انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ غداری کی, ہندوستان کا ساتھ دیا. میں اس سلسلے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں, فوجی قبضے کا ساتھ دیا. اس کا انجام یہ ہے کہ کشمیری مرتے چلے آ رہے ہیں پچھلی 7 دہائیوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میرا خیال ہے کہ لوگوں میں یہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے کشمیر کو بیچا ہے, کیونکہ انہوں نے اور بعد میں جو ہے ایک نئی قوت ان لوگوں کو بابر کروایا ہے. سعید کہتے تھے کہ وہ ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کریں گے, اور جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کشمیر کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. آپ دیکھیں یا جنہوں نے دین عیسائیت یا اسلام قبول کیا, ان کے عمر عبداللہ جو اس وقت کا چیف منسٹر ہے, اور اس میں محبوبہ مفتی کی بڑی تعداد جو ہے اس کے زیر انتظام جو کشمیر چل رہا تھا. اس کے باوجود جو ہے دلت 6000 کے قریب ہیں جو ہے, لیکن دلت کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا ان کے جسم چھلنی, ان کی تعداد جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب ہے. تو یہ آبادی کا ہندوستان کے ساتھ جرم میں 20 کروڑ شریک رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے دوسرا سوال مائنورٹیز کو ملا, تو میں کہتا ہوں کہ ان کو لگ بھگ کشمیری نہیں ہے, یہ کشمیریوں کے غدار ہیں, اور کشمیری بہت برا بھارت میں وہ لوگ جو کٹر, وہ لوگ جو پاکستان کا نہیں ہیں جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, وہ اپنی جو یہ لوگ ایک مائنورٹی ہیں لیکن انہوں نے ایک میجورٹی کو سارا مانتے ہیں لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کسی بھی طریقے سے, اور ہندوتوا کا فلسفہ پیش کیا. شیخ عبداللہ کی قبر جو اس وقت جس کا پاپولیرٹی اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ قبر اکھیڑ دی اوپر ہے, یعنی یہ نہ سمجھے کہ, لیکن لوگ جو اس کا یہ گراف جو ہے اگر وہ دنیا کو جاگنا پڑے گا, ہم لوگ بھی لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا دوسرا سوال جو آپ کو گرانا پڑے گا ورنہ پورے کے پورے خطے کو نقصان, کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ساری دنیا کو نقصان ہوگا, معاشی بھی, اسٹریٹجک بھی, سیاسی. ہمیں تو اس صورتحال میں اگر یہ 10 سال اور گزار جاتے ہیں تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کشمیر کو اور پاکستان کو آباد کرنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہذا جاگنے کی ضرورت ہے, یعنی یہ تسلی دینے کی ضرورت نہیں کہ جی کانگریس نے آج یہ بیان دیا, نان کشمیریز کو وہاں کی جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا, یا وہاں جو ہے اب اگر 4 مہینے رائے نے کالم لکھ دیا یا اس نے ایک بیان دے دیا, سال میں جو ہے 50 لاکھ, یا پنکج مشرا نے یہ کہہ دیا 80 لاکھ, تو یہ ٹھیک ہے. وہاں اس قسم کی جو 50 جنتا پارٹی کے خلاف جو آوازیں وہ اٹھ رہی ہیں, لیکن ہم نے ان کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ انتخابات میں بہت سارے لوگ وہ ہیں وہ ان آوازوں کو سنا جاتا ہے یا نہیں سنا جاتا. وہی لوگ ہیں کہ جب کشمیر کا ڈومیسائل کھلا تھا کانگریس جو ہے تو انہوں نے جشن منایا تھا کہ کشمیر کی خوبصورت خواتین سے ہم شادی کریں گے, ان کو آبجیکٹیفائی کیا تھا, اور میل شوونزم کی ایکسٹریم ہم لوگوں نے بھارت کے اندر دیکھی. ایسی صورتحال میں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے جو کشمیری خواتین جن کی پہلے عصمت دری ہوتی رہی, جن کو پہلے ہی ان کی عزت پامال کی جاتی رہی, بلکہ اس پہ کرنا چاہیے کہ اگر 10 سال اور قائم رہتا ہے, 2 سال اس نے جو 1914 سے اب تک ہمیں کتنا نقصان, 1914 سے ان کے لیے اور زیادہ مشکل بن جائے 2014 سے 2020 تک, پہلے تو وہ اس میں انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے, اور یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے آگے کتنا, 10 سال ان کو اور مل گئی عورتوں کی, تو یہ کتنا نقصان کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, لیکن جنگ اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی, حملہ انہوں نے شدید تر کر دیا ہے, اب وہ گھر ہی نہیں رہی, کشمیریوں کو بے گھر کر رہے ہیں, اور ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کا فیکٹر بھارت بنتا چلا جا رہا ہے. ابھی ریجن کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کشمیریوں سے ان کی معیشت, ان کا روزگار, ان کا کاروبار چھین رہے ہیں. ابھی جو حالیہ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے جو کاروبار نہیں تھے, جو تعمیرات سے متعلق کنسٹرکشن انڈسٹری تھی, یہ سارے کے سارے چھین لیے ہیں کشمیریوں سے. وہ ایسے کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی
ماحولیات یا انوائرمنٹ کے نام پہ، انوائرمنٹ کے قوانین کے نام پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیکے سارے کے سارے ہندوستان کے لوگوں کو دے دیے ہیں، جو ہندوؤں کو دے دیے ہیں، جو وہاں موجود نہیں ہیں کشمیر میں، اور سب کنٹریکٹ کروا دیے ہیں وہ ٹھیکے جو ہے وہ کشمیریوں کو، اور جو مزدور لا رہے ہیں وہ بھی باہر سے لا رہے ہیں، بہار سے لا رہے ہیں یا بنگال سے لا رہے ہیں۔ تو اب اکنامک جینوسائیڈ بھی شروع ہو چکا ہے، اکنامک جینوسائیڈ شروع ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ بہت ضروری ہے، یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو کہانی ہے اس میں یہ کیا ہے کہ جو کشمیری کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سب کنٹریکٹ کیا گیا ہے، اور جو ماحولیات کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ جاری نہیں کیے جا رہے ہیں، ہندوستان خود جو ہے جان بوجھ کے ایک منصوبے کے تحت ان کو جاری نہیں کر رہی ہے، اور اس کو ایک ریکوائرمنٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کشمیری جو کام کر رہے ہیں سب کانٹریکٹ کے تحت، یہ سارے کا سارا غیر قانونی دھندا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی پریزنس، ان کی معیشت، ان کے کاروبار، اس کو ڈی لیجیٹیمائز کر رہے ہیں اور ہندوستان کے قبضے کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے، ان کے کئی راستے ہیں۔ تو یہاں بحران شدید تر ہے اس سے، جو ہم گنوا رہے ہیں نا چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے 5 اگست 2019 سے پہلے ہوئی، اس کے بعد جو آ رہی ہے یہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نسل کشی یعنی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، زمین چھینی جا رہی ہے، نوآبادی وہاں قائم کر دی گئی ہے، معیشت تباہ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک سیاسی اور سفارتی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے جس کے حوالے سے ہم نے اکنامک جینوسائیڈ کی بات کی، آج کل سب سے زیادہ اور بھارت کا وار کرنے کا طریقہ ہی اکانومی کو مفلوج کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی وہی کیا، کشمیر کے ساتھ بھی۔ لیکن پریزیڈنٹ صاحب، بھارت تو یہ کہتا تھا کہ ہم کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا کر اس کو اس ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے کہ کشمیر ویسا کبھی تھا ہی نہیں جیسا اب ہوگا، اکانومی بوم کرے گی، کشمیریوں کو مواقع ملیں گے روزگار کے۔ تو یہ وعدے صرف ایک فارس تھا کیا؟ دیکھیے، کیا چور اور ڈکیت جو ہیں وہ کبھی کسی گھرانے کو خوشحالی دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے کسی گھر کے اوپر حملہ کیا، چوری کی، ابھی ان کا ریت بھی چرا کے مہاراشٹرا لے جا رہے ہیں، تو وہ کیسے وہاں خوشحالی لا سکتے ہیں؟ وہ تو استحصال کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے 5 اگست کو جو یوم بنایا، جو دن منایا، وہ یوم استحصال تھا۔ تو یہ اجتماعی استحصال ہو رہا ہے کشمیریوں کا، وہ کیسے خوشحالی لا سکتے ہیں؟ کشمیری جو ہے تمام قبضے کے باوجود جو ہے ایک خوشحال ترین ریاست تھی، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کشمیری جو ہے ہنرمند ہیں، لائق ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تو اس لیے وہ کامیاب ہیں۔ یہ چور اور ڈاکو کیسے وہاں خوشحالی لا سکتے ہیں؟ یہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ تو ایک نوآبادی قوت ہے، اور کشمیری ان کے خلاف کھڑے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں، پاکستان کے ساری دنیا کے جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے باقی دنیا میں، وہ ہندوستان کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا پریزیڈنٹ صاحب، نریندر مودی کے بارے میں آف کورس وی آل نو کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، باقی کچھ کیا نہیں جا سکا، تو ایٹ لیسٹ کشمیر کا یہ والا معاملہ جو ہے بھارتیوں کو فیل گڈ ایک سچویشن کے طور پر سامنے لایا جائے۔ لیکن پولیٹیکل پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے، بھارت کے اندر بہت ساری انڈیپینڈنس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آسام، ناگالینڈ والے، کشمیر تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اب جوناگڑھ، ماناودر کو بھی ہم لوگوں نے جب سے اپنا حصہ ڈکلیئر کیا ہے تو وہاں بھی کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا نریندر مودی پولیٹیکل پریشر میں آ رہا ہے؟ کیا بھارت اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار کر امپلوژن کی طرف تو نہیں جا رہا؟ میں اس سلسلے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ اس وقت جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی بہت مضبوط ہے، اور لوک سبھا میں مضبوط ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں میں بھی اس کی قبولیت ہے، کیونکہ انہوں نے حکمت عملی کچھ اس قسم کی اختیار کی ہے کہ ان لوگوں کو باور کروایا ہے کہ وہ ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کریں گے، اور جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جس میں مسلمان شامل ہیں، کرسچنز شامل ہیں، یا جنہوں نے دین عیسائیت یا اسلام قبول کیا، ان کے خلاف انہوں نے ایک قسم کی جدوجہد کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہندوؤں کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے دلت ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، لیکن دلتس کو دھوکہ دیا جاتا ہے بار بار۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب ہے، آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے، مسلمان 20 کروڑ ہیں،
پھر اسی طریقے سے دوسری مائنورٹیز کو ملا کے تو لگ بھگ جو 600 to 700 ملین لوگ جو ہیں وہ بھارت میں اس طریقے سے کٹر ہندو پرست نہیں ہیں جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. یہ لوگ ایک مائنورٹی ہیں لیکن انہوں نے ایک میجورٹی کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہندوتوا کا فلسفہ پیش کیا ہے جو اس وقت جس کا پاپولیرٹی کا گراف ہندوستان میں اوپر ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ لیکن یہ گراف جو ہے اگر دنیا کو جاگنا پڑے گا. ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فسطائیت ہے ہندوستان میں اس کی عمارت کو گرانا پڑے گا ورنہ پورے کے پورے خطے کو نقصان ہوگا اور ساری دنیا کو نقصان ہوگا، معاشی بھی، اسٹریٹجک بھی، سیاسی بھی. تو اس صورتحال میں اگر یہ 10 سال اور گزار جاتے ہیں تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ کشمیر کو اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہذا جاگنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ تسلی دینے کی ضرورت نہیں کہ جی کانگریس نے آج یہ بیان دیا یا بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا یا وہاں جو ہے اروندھتی رائے نے ایک کالم لکھ دیا یا اس نے ایک بیان دے دیا یا پنکج مشرا نے یہ کہہ دیا. تو یہ ٹھیک ہے، وہاں اس قسم کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف جو آوازیں وہ اٹھ رہی ہیں، لیکن ہم نے ان کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ انتخابات میں وہ ان آوازوں کو سنا جاتا ہے یا نہیں سنا جاتا. اس وقت جو ہے کانگریس جو ہے اٹ از ان شیمبلس، یعنی یہ جو دوسری متبادل سیاسی قوت تھی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس مفروضے پہ اپنی حکمت عملی یا فیصلہ سازی نہیں کرنی چاہیے کہ جی یہ دس از فلیش ان دا پین اور بہت جلدی جو ہے یہ غائب ہو جائے گا یہ ہندوتوا کا فلسفہ یا نظریہ، بلکہ اس پہ کرنا چاہیے کہ یہ اگر 10 سال اور قائم رہتا ہے 2 سال، اس نے جو سن 1914 سے اب تک ہمیں کتنا نقصان، سن 2014 سے یعنی 2014 سے 2020 تک which is 6 years، اس میں انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے آگے کتنا، اگر 10 سال ان کو اور مل گئے تو یہ کتنا نقصان کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پریزیڈنٹ صاحب، بیکاز اٹس ناٹ جسٹ پاکستان، اٹس ناٹ جسٹ کشمیر، اٹس اباؤٹ آل دا انٹائر ریجن. اور ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کا فیکٹر بھارت بنتا چلا جا رہا ہے. ابھی ریجن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بھارت 10 سال رہتا ہے تو کیا ہوگا، اور جو ہوگا وہ صرف پاکستان کو متاثر نہیں کرے گا، وہ کشمیریوں کو بری حالت میں مزید نہیں دھکیل دے گا، بلکہ وہ پورے ریجن کے لیے ایک بہت زیادہ الارمنگ صورتحال ہوگی. اور اس کی کچھ جھلک ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے. بھارت کا ہیجمونک رویہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس کو وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب، اگر بھارت کے اندر نریندر مودی ٹائپ شخصیت، اگر نریندر مودی نہیں بھی تو بی جے پی کی کوئی اس طرح کی ایکسٹریمسٹ فاشسٹ مائنڈ سیٹ کی کوئی شخصیت اقتدار میں رہتی ہے، تو چین کے ساتھ جو ہم تعلقات کے اندر تناؤ دیکھ رہے ہیں، نیپال کے ساتھ ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ کبھی تناؤ نہیں ہوتا تھا چھوٹی موٹی تو میں کے علاوہ، سری لنکا کے ساتھ، بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ جس کو بنانے میں بھارت نے، بی جے پی نے مدد کی، پاکستان کے ساتھ تو کبھی صحیح رہے ہی نہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر اتنی فاشسٹ قسم کی گورنمنٹ، اتنی فاشسٹ رجیم بہت عرصے تک رہتی ہے تو کیا یہ پورا ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں چلا جائے گا؟ پہلے ہی علاقہ غیر مستحکم ہو چکا ہے اور جو بھارت ہے اسے آپ ہمسایہ دشمن کہہ سکتے ہیں. خاص طور سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا یہ فلسفہ ہے کہ چین سے ٹکر لو، یعنی مار کھانے کے بعد دوبارہ ٹکر لینے کی کوشش کرو اور معافی مانگنے کے بعد دوبارہ جو ہے کوئی چال بازی کی کوشش کرو. اسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی ممالک سوائے پاکستان کے ساتھ کا جو تعلق ہے وہ مختلف قسم کا ہے. پاکستان سے وہ خوفزدہ بھی ہیں کیونکہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے، ایٹمی قوت ہے. لیکن یہ ہے کہ جو باقی جو ہیں ان جو ہمسائے ہیں ان کو چین کے علاوہ ان کو تو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو ہم اپنے پاؤں تلے مسل دیں گے اور یہ لوگ جب تک سجدہ ریز نہیں ہوتے ہم ان کی زندگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. اس حد تک وہاں رعونت ہے، غرور ہے، تکبر ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ناعاقبت اندیشی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ نقطہ کئی جگہوں پہ دہرایا ہے کہ بھارت اس وقت حالت جنگ میں ہے اور اس نے
3 جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں، ایک ہمسایوں کے خلاف، ایک اپنی آبادی کے خلاف، اس میں مسلمان بھی ہیں، دلت بھی ہیں، کانگریس بھی ہے، سارے کے سارے ان کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ جو آدمی کوئی بات کہتا ہے، کوئی پتے کی بات کہتا ہے، عقل کی بات کہتا ہے، کہتے ہیں یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، اسے تانا دیتے ہیں، ہندوؤں کو بھی تانا دیتے ہیں تم پاکستان چلے جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پناہ گاہ ہے تمام ستائے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اور تو ہمارے لیے پازیٹیو بات نہیں ہوگی پریزیڈنٹ صاحب؟ Isn't it positive for پاکستان کہ پاکستان کسی بھی شخص کو پناہ دے گا چاہے وہ ہندو یا نہ؟ میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت چیز ہے، اگرچہ ان کی نیت درست نہیں، جب وہ دیتے ہیں تو اسے یعنی مطلب اسے تانا دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں عقلی سطح پہ یا منطقی سطح پہ، تو وہ اس قسم کے جو ہے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری جنگ انہوں نے کشمیر اور پاکستان کے خلاف چھیڑی ہوئی ہے، بہت طویل جنگ ہے، تو علاقہ غیر مستحکم ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے ساتھ جب وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر وہ سبوتاژ کی سرگرمیاں کرتے ہیں، تو بڑی جنگ کا خطرہ ہے، جو ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے، یہاں روایتی جنگ کا، ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے۔ تو خطہ غیر مستحکم ہو چکا ہے اور اس کا عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے پاکستان تو کوششیں کر رہا ہے سیاسی اور صفاتی، لیکن بین الاقوامی برادری، جسے میں سلامتی کونسل کہوں گا، یا جو دنیا کی اور دوسری طاقتور قومیں ہیں، وہ بالکل بے خبر اور غافل بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف جائیں گے پریزیڈنٹ صاحب ابھی، بیکاز دیٹ از ان اٹ سیلف اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، لیکن ابھی جو لداخ میں چین کے ساتھ کمپلیٹ اور کنٹینیوس اسکرمشز چل رہی ہیں بھارت کی، ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھارت کیا چاہتا ہے؟ چین کس حد تک جائے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محدود جنگ رہے گی، لیکن طویل جنگ رہے گی، یعنی یہ جنگ کبھی پھیلے گی نہیں، یہ ایک خاص سطح سے اوپر نہیں جائے گی، ایسے کوئی بھاری تصادم نہیں ہوگا۔ یہ ہندوستان چاہ رہا ہے کہ چین کو کسی طریقے سے غیر مستحکم کرے، تبت میں، بلکہ یہ تائیوان میں ایک پچھلے دنوں کو ایک طیارہ جو ہے وہ چین کی سرحدی حدود میں ہی تباہ ہوا، تو جو ہندوستانی ٹویٹراٹی تھے وہ بالکل پاگل ہو گئے، انہوں نے ٹرینڈز چلانے شروع کر دیا کہ جناب تائیوان نے چین کا ایک طیارہ مار گرایا ہے۔ اس قسم کی نفرت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے بھری ہے چین کے خلاف، ایک قسم کا بہت ہی فسطائی نیشنلزم جو ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ تبت کو چین سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، یا شنچیانگ جو ہے اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایجنڈا جو ہے یہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے، یہ امریکی ایجنڈا بھی ہے، کیونکہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں بہت تناؤ آ گیا ہے، تو ہندوستان امریکہ کے مہرے یا اس کے جو ہے ایجنٹ کے طور پر یہاں کام کر رہا ہے۔ کوڈ کا حصہ بھی ہے، تو آف کورس دیٹ گوز آن ایز ویل۔ جی، کوڈ میں، بلکہ آپ نے ذکر کیا تو میں یہ کہوں کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے امریکہ کے، انہوں نے ایک بڑی چونکا دینے والی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف جو ہے اسٹریٹجک سطح پہ بات چیت کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ کہا کہ اسے ایک نیٹو بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک قسم کا ایک فوجی بلاک بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیٹو تھا وہ شروع میں وہ بھی اسی قسم کی سیاسی معاملات کے اوپر صلاح مشورہ کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ ایک فوجی الائنس میں تبدیل ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہندوستان ان کو بہکا رہا ہے، امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کی جگہ یہاں انڈو پیسیفک ریجن میں پہرا دیں گے اور ملکوں کے اوپر آپ کے بہاف پہ حکمرانی کریں گے، یا آپ کا سکہ یہاں چلوائیں گے۔ امریکہ خود بھی جو ہے اس کا بحری بیڑا جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن میں، اسے وہ انڈو پیسیفک ریجن کہتے ہیں، یہ اصل میں ایشیا پیسیفک ریجن ہے۔ دونوں ممالک نے یہ اس قسم کی ٹرمینالوجی یا اصطلاح استعمال کرنا شروع کی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کے خطرات بڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور چین کے، اور میرا خیال ہے حتمی طور پر آپ کے چین کے اور روس کے اور ترکی کے اور ملیشیا کے اور اس قسم کے ممالک کے جو ہے آپس میں آپ کو بھی ایک بلاک بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فلینکس جو ہے وہ کھلے چھوڑ دیں۔ لیکن پریزیڈنٹ صاحب، دس از اے بٹ اوے فرام کشمیر بٹ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ آپ نے ملیشیا، ٹرکی کی بات کی، رشیا، چائنا کی بات کی، لیکن پھر وہاں آ جاتا ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ، اینڈ آف کورس دے آر ویری امپورٹنٹ allies فار پاکستان ایز ویل۔ اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے پھر؟
دیکھیے یہ اس کے دو پرسپیکٹوز ہیں. ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے کشمیر کے حوالے سے ہے کہ یا کشمیر یا فلسطین کے حوالے سے اب یہ ہو گیا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب، یا سعودی عرب نے تو خیر مسترد کر دیا ہے اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات، اور وہ انہوں نے جو شاہی خاندان نے ایک انیشیٹو لیا تھا 2002 میں جو پیس انیشیٹو تھا، اس کے بارے میں انہوں نے دوبارہ ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف جو ہے یو اے ای ہے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو عمان ہے اور بحرین ہے، ان کے جو ہے ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ ایک الگ کانٹیکسٹ بنتا ہے. دوسرا کانٹیکسٹ ہے جو یہاں ایک قسم کی بڑے سطح کے اوپر ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن شروع ہو رہا ہے. اگر کوڈ ہے تو جو کوڈ کا براہ راست تعلق جو ہے یا نشانہ جو ہے صرف کشمیر نہیں ہے، اس میں کشمیر شامل ہو سکتا ہے. اس کا نشانہ ہے دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، کہ ان کو کس طریقے سے ناکام کیا جائے. تو یہ ایک سطح پہ جو ہے عسکری اور اسٹریٹجک جنگ ہے اگر وہ نیٹو بن گیا. دوسری طرف سے معاشی جنگ ہے، اور اس لیے یہ اگر یہ قوتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اپنے معاشی نظام کو یا اپنے معاشی تعاون کو بچانے کے لیے آپ کو فوجی مسل بھی پیدا کرنا پڑے گا. فوجی مسل یعنی بین الاقوامی، بین الملکی، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کی علیحدہ علیحدہ فوج ہو جس کے لیے میرا خیال ہے کہ جوائنٹ ایکسرسائزز ضرورت ہوں گی. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بن رہا تھا، اب بھی گاہے بگاہے جو ہے امریکی اخبارات یا ہندوستانی جو ہے، اگرچہ ہندوستان اس میں شامل ہو گیا ایس سی او میں، تو کیا سارے یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک فوجی بلاک ہے لائک نیٹو. تو اگر کوڈ جو ہے اس کو ایک فوجی بلاک بنایا جاتا ہے تو یہاں خطے میں اور جو ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ ہے اس میں صورتحال یکسر بدل جائے گی. رائٹ. اچھا پریزیڈنٹ صاحب، کیونکہ اب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کر ہی رہے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں ہیومن رائٹس چیمپئنز ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوگی تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. لیکن جب انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے کشمیر کے اندر تو آواز اور صدا بلند نہیں ہوتی پریزیڈنٹ صاحب، آواز دب جایا کرتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پیٹتا رہا 5 اگست سے لے کر آج تک کہ کشمیر کے اندر مظالم کسی بھی حد سے، کسی بھی ایکسیپٹیبل حد سے گزر چکے ہیں. جینوسائیڈ واچ نے جینوسائیڈ کا الرٹ دے دیا. کیوں انٹرنیشنل لیڈرشپ خاموش ہے؟ کیوں بھارت کو ایک امپیونٹی حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کرتا پھرے؟ دیکھیے اس سلسلے میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ اصل میں آپ کو اٹھنا پڑے گا، پاکستانی قوم کو اٹھنا پڑے گا اور آزاد کشمیر کو، کیونکہ آزاد کشمیر بھی آزاد ہے اور پاکستان بھی آزاد ہے. تو جب یہ قوم متحد ہو کے اٹھے گی، تمام سیاسی اختلافات کو بھول کے ان سے بالاتر ہو کر، تو تب دنیا آپ کی طرف توجہ دے گی. تو میں نے جو سیاسی جماعتیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ بند کمروں کے بجائے چوکوں اور چوراہوں اور شاہراہوں پہ آئیں، تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ جناب آپ کو کشمیریوں کا کتنا دکھ ہے اور کشمیر کے سلسلے میں آپ کس قسم کی سیاسی مہم چلانا چاہتے ہیں. پھر دنیا آپ کے ساتھ جڑے گی، وہ آپ کے امیڈیٹ نیبرہڈ میں ہوں یا فرانس میں ہوں یا واشنگٹن ڈی سی میں ہوں یا اوٹاوا میں ہوں، یعنی یہ آپ نے، اور یا آپ نے کوالالمپور میں، اگر ساری دنیا کو جڑ جائے، نہ صرف ڈائسپورا بلکہ وہاں کی اقوام آپ کے ساتھ تب شامل ہوں گی جب وہ یہ شدت دیکھیں گی. گزشتہ برس جو ہے اگست ستمبر اکتوبر میں آپ سب لوگ متحد ہو گئے تھے، آپ کو ہاں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں بہت غم و غصہ تھا، ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی. آپ خود اپنے جھمیلوں میں پھنس گئے تو اس کے بعد دنیا بھی تھوڑا ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو ایک یہ ہے. دوسرا جو آپ نے سوال اٹھایا، یہ تو میرا ایک اضافی خیال تھا، لیکن جو دوسرا آپ نے نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کیوں نہیں توجہ دے رہی. تو اس میں عام طور پہ ہم لیتے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہے، جو نئے عالمی نظام کے خالق ہیں، جن 1945 کے بعد نیا عالمی نظام بنایا تھا، وہ کیوں خاموش ہیں؟ یعنی کشمیر کے سلسلے میں خاموش تو نہیں ہیں. مثلا جو ان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، فزیشنز فار ہیومن رائٹس اینڈ ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس واچ، ان کی ابھی حال ہی میں جو ہے رپورٹیں شائع ہوئی ہیں، یا
کتنے رپورٹرز ہیں جنہوں نے ہندوستان کو برا بھلا کہا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے، نہ صرف مذمت کی ہے ان کے اقدامات کی جو وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے یورپین پارلیمنٹ نے اسی سال مارچ میں جو ہے بہت سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا. برطانوی پارلیمنٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو انٹرنیشنل سول سوسائٹی پہ آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو حکومتیں ہیں، جو اس نظام کے خالق ہیں، جو اس کو ترتیب دینے والے قائدین ہیں، قائد ممالک ہیں، ان کے دورے معیار ہیں. ایک معیار ان کا اپنے لیے ہے کہ جو مثال کے طور پر جو مغربی یورپ ہے یا شمالی امریکہ ہے یا مغربی ممالک جو ہیں اس آسٹریلیا بھی، کہ ان میں کوئی جنگ و جدل نہ ہو اور اس میں حقوق انسانی کی پامالی نہ ہو، تو وہ بہت کڑا پہرا دے رہے ہیں. لیکن جب آتا ہے کشمیر کا معاملہ تو اس میں ایک جو ہے ایک تعصب اسلاموفوبیا کا ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہندوؤں کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، یعنی خاص طور سے کیونکہ ہندوؤں نے دھوکہ دیا ہوا تھا کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہے، وہ پردہ بھی چاک ہو چکا ہے. تو اس میں ان جو حکومتیں ہیں خاص طور سے وہ خاموش ہیں. اچھا پریزیڈنٹ صاحب، اسی طرف ہم لوگ پہلے بھی اس سے گفتگو کر رہے تھے کہ تمام ذرائع ابلاغ انٹرنیشنل ہمارے ساتھ ہیں. وی سی دیٹ اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ ایز ویل دیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی از لوکنگ ایٹ دی ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر. لیکن اصل معاملہ تو تب آتا ہے جب کوئی حکومت کسی اور حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف آواز بلند کرے. وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب دوسری حکومتیں یہ بولنا شروع کریں گی کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے؟ میرا مطالعہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی ہے، کہ یہ حکومتیں تو اپنی زبان نہیں کھولیں گی کیونکہ ان کی زبانوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اسٹریٹجک مفادات ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا کاروبار ہندوستان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو معاشی مفادات ہیں تو وہ نہیں بولیں گے، بلکہ ان کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی خاموشی اور بھی گہری ہوتی چلی جائے گی. اس کا حل یہ ہے، لوگوں سے میں نے یہ کہا ہے، کیونکہ آپ کی بھی جو ہے 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے ڈائسپورا کمیونٹی موجود ہے، اور اس کے کشمیر جو ہے اب جو دنیا کے ایجنڈے پہ جو بہت ہی حساس موضوعات ہیں اس کی سر فہرست میں ہے. تو اس لیے آپ ایک بین الاقوامی سول سوسائٹی کی تحریک چلائیں. یہ وہ لمحہ آ گیا ہے کہ یہ تحریک ایسی ہونی چاہیے جیسے ویتنام وار کے خلاف تھی یا جیسے نسل پرستی کے خلاف تھی. اگر آپ میں ایسی تحریک چلانے کا دم خم نہیں ہے اور قیادت جو ہے وہ پاکستان اور کشمیر سے آنی چاہیے، تو پھر جو نہ سلامتی کونسل کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا، نہ ہندوستان کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا، بلکہ جو ہندوستان کی یہ دیدہ دلیری ہے یا جو امپیونٹی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن جو ہے اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہندوستان کو، یا جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. وہ ہندوستان سے کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، بند کمروں میں بھی نہیں کرتے. ہندوستان نے ان کی زبان بندی کی ہوئی ہے کیونکہ ان کے سامنے جس وقت یہ گفتگو کا موضوع آتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے کمرشل اور اکنامک کانٹریکٹس پڑے ہوتے ہیں، تو ان کی نگاہیں ان کے اوپر پیوست ہوتی ہیں، کشمیریوں کے حقوق کے اوپر نہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس معلومات کم ہیں، اگر ان کی ساری پریس لکھ رہی ہے، اگر ان کے سفارت خانے جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ان کو معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں اس میں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں. مجھے پاکستان کی قوم کے اوپر، آزاد کشمیر، جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کے اوپر اعتماد ہے. ایک طرف جموں و کشمیر کے لوگ خون دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے 13 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی مطلب 13 کروڑ جو لوگ ہیں وہ تقریباً 64% بلو دی ایج آف 30. تو اس لیے یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ یہ جو انقلاب شروع ہوا ہے یہ انقلاب ضرور حق کی فتح پر منتج ہوگا. Right. President Saab, thank you so much for joining me in my show. It was a pleasure having you. President آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پاکستان کا آغاز تو ہو گیا لیکن پاکستان کی تکمیل تب ہوگی جب کشمیر پاکستان کے حصے کے طور پر ہمارے ساتھ ہماری شاہرگ، جس کو قائد اعظم نے بولا تھا،
وہ ہمارے ساتھ جڑے گی، اور وہ تبھی جڑ سکتی ہے جب ہم میں سے ہر ایک شخص کشمیر کا ایمبیسڈر بن جائے۔ میں کچھ عرصے بعد آپ کو یاد دہانی کے لیے کشمیر کے اوپر پروگرامز اس لیے کرتی ہوں تاکہ ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس ضرور ہوتا رہے کہ اگر ہم چپ بیٹھ گئے تو جموں کشمیر جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے ان کی آواز کون بنے گا؟ ایک طرف بھارت ان کی آواز بند کر رہا ہے، ایک طرف وہ ان کی آواز دبا رہا ہے، تو کیا ہم بھی آواز نہ بلند کر کے انڈائریکٹلی ان کی آواز دبا تو نہیں رہے؟ یہ چیز ہمیں سوچنی ہے، اور اسی حوالے سے جس بھی فورم پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پریکٹیکل لائف ہو، چاہے وہ جس طرح ہم الیکٹرانک میڈیا پہ وہ ہیں، یا وہ سفارتی سطح کے اوپر ہو، ہمیں یہ جنگ مسلسل لڑتے رہنا ہے۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔